بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جبل احد کو سیرت نبوی سے متعلق اہم ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کئی واقعات کا سبب منفرد مقام اور عظمت کا پہلو رکھتا ہے، جس میں 3 ہجری میں پیش آنے والا غزوہ احد نمایاں ترین ہے۔ مدینہ منورہ آنے والے زائرین کی اکثریت جبل احد کی زیارت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہاں شہدائے احد کا قبرستان بھی ہے، جس میں معرکہ احد میں جام شہادت نوش کرنے والے 70 صحابہ کے جسد خاکی مدفون ہیں۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمالی جانب میں واقع ہے۔ قدرتی صورت میں نظر آنے والا یہ پہاڑی سلسلہ مشرق سے مغرب کی طرف 7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ اس کی بلندی 350 میٹر کے قریب ہے۔ جبل احد کے اس نام کا سبب کئی روایتوں میں مذکور ہے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ جبل احد کا دیگر پہاڑوں کی نسبت امتیازی حیثیت کا حامل ہونا ہے۔ یہ پورا سلسلہ ایک غیر منقسم ٹکڑی کی مانند ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نسبت قوم جالوت یعنی عمالقہ کے ایک شخص کی جانب ہے، جس کا نام احد تھا۔ اس شخص نے جبل احد کے قریب قیام کیا تو اس حوالے سے پہاڑ کا نام احد پڑ گیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبل احد پر چڑھے۔ آپ کے ہمراہ ابو بکر، عمر، عثمان بھی تھے۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا۔ اے احد، تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یعنی نبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت ابو بکر اور 2 شہید یعنی عمر اور حضرت عثمان۔ چنانچہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ احد وہ پہاڑ ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا، ہم کو اس سے محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے۔ غزوہ احد کے سب شہدائے کرام وہیں مدفون ہیں۔ یہ احد پہاڑ 4 جنتی پہاڑوں سے ایک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 پہاڑ جنتی ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ طور جنت کے پہاڑوں سے ایک پہاڑ ہے۔ لبنان جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور نجبہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ احد پہاڑی کی چوٹی پر بعض پرانے زمانے کی عمارتیں قائم ہیں۔ احد پہاڑ کی چوٹی سے مدینہ منورہ کا تمام جہتوں سے نظارہ ممکن ہے۔ پہاڑی چوٹی کے اطراف میں سرسبز درخت، بالخصوص النبی بادام کے پودے، چقوترا جیسے پودے پائے جاتے ہیں۔ کئی مقامی ناموں سے مشہور پودے الاوسج، السمر، السلم، السدر اور شوق الابل بھی موجود ہیں۔ پہاڑ کی چٹانیں عہد اول کے دور کی چٹانیں قرار دی جاتی ہیں۔ جبل احد کی چٹانیں اپنی انتہائی مضبوطی کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ یہ سرخ، لاجوردی رنگ اور مٹیالے رنگ کی چٹانیں ہیں۔ پہاڑ کا ایک حصہ آتش فشاں پر مشتمل ہے۔ قشقری کا کہنا ہے کہ جبل احد کے شمال مشرق کی جانب پائی جانے والی چٹانیں نیلے رنگ کی ہیں، جنہیں انڈیزٹ چٹانیں کہا جاتا ہے۔ انڈیزٹ چٹانیں اپنا رنگ بدلنے کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ یہ چٹانیں سفید سے سبزی مائل ہیں۔ پیارے دوستو، احد پہاڑ محض ایک پہاڑ ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں اسلامی تاریخ کا ایک اہم تاریخی اور جغرافیائی لینڈ مارک ہے۔ صرف اہلیان مدینہ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے آنے والے عاشقان رسول اس پہاڑ کی زیارت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت انس سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبل احد کئی قابل ذکر خصوصیات کا حامل ہے۔ ان میں سے سب سے اہم پہاڑ کی آتش فشاں چٹانیں ہیں۔ اس میں کئی تاریخی وادیاں، گھاٹیاں، قلعے، کھجور کے درخت اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں۔ یہ پہاڑ صدیوں سے مقامی لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ کئی احادیث مبارک میں احد پہاڑ کا ذکر ہے۔ بخاری، ابو داؤد اور ترمذی شریف میں بیان کردہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ احد نے ثابت کیا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید آئے۔ اس پہاڑ کا نام پڑنے کی وجہ اس پہاڑوں کا باہم متحد ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ پہاڑ کے جنوبی حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے قربانیاں دیں اور بہادری کے بے مثال نمونے قائم کیے۔ اگر غزوہ احد کا تذکرہ نہ ہو، غزوات رسول کا تذکرہ نامکمل رہ جاتا ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں غزوہ احد
حق و باطل کا دوسرا مارکہ ہونے کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ غزوہ 3 ہجری میں واقع ہوا۔ غزوہ احد اسی احد پہاڑی کے دامن میں پیش آیا۔ مسلمانوں کے اس قافلے کی تعداد 700 تھی، جس میں زیرہ پوش صحابہ کرام 100 تھے اور ادھر قریش کا لشکر 3000 کی کثیر تعداد پر مشتمل تھا، جن میں 700 افراد زرہ پوش تھے۔ اس مارکہ حق و صداقت میں جام شہادت نوش کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام کی تعداد 70 تھی، جبکہ کفر کے 30 افراد واصل جہنم ہوئے۔ غزوہ احد پہاڑی جنگ تھی۔ حق و باطل کے اس دوسرے بڑے مارکے میں عرب کے رواج کے مطابق پہلے مبارزت ہوئی، جس میں اہل اسلام کا پلہ بھاری رہا۔ بعد ازاں عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت حنظلہ کے تابڑ توڑ حملوں سے کفار کا لشکر بھاگ گیا۔ جنگ شروع ہونے سے قبل اللہ کے رسول نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑی درے پر متعین فرمایا کہ تم اس درے پر کھڑے رہنا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان راستہ ہو تو اسے درہ کہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں، یہاں تک کہ میں آپ کو حکم نہ دوں کہ درہ چھوڑ دو۔ جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں صحابہ کو عظیم فتح ہوئی۔ مشرکین مکہ کے سارے جرنیل احد سے کئی میل فاصلے پر بھاگ گئے، تو درے پر جو صحابہ موجود تھے انہوں نے دیکھا اب تو مشرکین مکہ کو شکست ہو گئی ہے، وہ بھاگ گئے ہیں، اب درے سے نیچے اتر جائیں تو کوئی خطرہ نہیں۔ درے پر کھڑے رہنے کا حکم اس وقت تھا جب تک کافروں کے سپاہی سامنے ہوں۔ یہ سوچ کر وہ 50 صحابہ نیچے اتر آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید نوجوان سپاہی تھے، اس وقت وہ کافروں کے لشکر میں تھے۔ ایک ہی جنگ ہے جس میں وہ کافروں کے لشکر میں شامل تھے، بعد میں جتنی جنگیں ہوئیں وہ اسلام کی خاطر لڑے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ درے کا راستہ خالی ہے تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا دوڑو، موقع ہے۔ جب وہ دوڑ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے درہ خالی ہونے کی وجہ سے موقع پا کر فوراً حملہ کر دیا، جس سے افراتفری پھیل گئی۔ میدان احد میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور ہونٹ زخمی ہو گئے۔ جانثار صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ جب حضور زخمی ہو کر زمین پر رونق افروز ہوئے تو ایک ہیجان پیدا ہوا۔ حضور نظر نہیں آ رہے تھے۔ ادھر شیطان نے آواز دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس آواز نے صحابہ کے پاؤں کھیڑ دیے، پاؤں ڈگمگا گئے تو کوئی ادھر دوڑا کوئی ادھر۔ قرآن کی آیت ہے، جب شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ مسلمانوں کو احد میں شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے متعلق بہت سی دلیلیں ہیں۔ ان میں ایک دلیل یہ ہے، جسے شکست ہو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جو میدان میں کھڑا رہے اس کو شکست خوردہ نہیں کہتے۔ صحابہ تو اسی میدان میں رہے تھے، بھاگے تو کافر تھے۔ کوئی فرلانگ ادھر ہو گیا، کوئی فرلانگ ادھر ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، شیطان نعرہ لگا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گڑھے سے اٹھے تو آفتاب نبوت کی کرنوں نے میدان کو گھیر لیا۔ صحابہ نے نعرے بلند کیے تو کافروں نے تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ تیروں کی بوچھاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر سینہ تان کر کھڑے ہو گئے کہ تیر مجھے لگے، میرے سرکار کو نہ لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے کافروں کے تیر روکتے رہے اور کسی تیر سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دراصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ پڑی تو جو تیر آتا ہے تو حضرت سعد اپنے ہاتھوں سے روک کر کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، جس سے کافروں میں کھلبلی مچ گئی۔ مشرکین مکہ واصل جہنم ہو رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کے منظر کو دیکھا تو زبان نبوت سے ایسا اعزاز انعام نصیب ہوا جو سوائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیر اور پھینک، تیرے تیر پھینکنے پر میرے ماں باپ قربان۔ حضور کے صحابہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 برس کی تھی۔ خوب رو جوان صحابی ہیں، نئی نئی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات ہے، صبح کا وقت ہوا، غسل کی حالت میں ہیں۔ کان میں آواز پہنچی الجہاد، حضور کا حکم ہے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا فوراً سوچ میں پڑ گئے، حضور بلا رہے ہیں، اب غسل کروں
کہ حضور کے حکم کی تعمیل کروں۔ حضرت حنظلہ نے دل سے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ غسل کریں کہ حضور کے حکم پر پہنچیں۔ فیصلہ یہی کیا کہ جسم کی پلیدی کی طرف مت دیکھو، حضور کے حکم کی طرف دیکھو۔ سب کچھ اللہ کے سپرد، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر محبوب کے حکم میں تاخیر ہو گئی تو سب کچھ ختم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر سے نکلے، حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بغیر غسل کے ہی جا کر لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں بڑے بہادری کے کارنامے سر انجام دیے، بالآخر شہید ہو گئے۔ ادھر رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے محبوب کا غلام آ رہا ہے، اس کو دنیا کے پانی سے نہیں، حوض کوثر کے پانی سے غسل دو۔ جب غزوہ احد اختتام پذیر ہوا، حضور نے حکم دیا شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرو۔ صحابہ کرام نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کیں، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں ملی۔ حضور کی نظر اٹھی، فرمایا حنظلہ کی لاش کو زمین پر تلاش کرنے والوں، فرشتے اسے حوض کوثر پر غسل دے رہے ہیں۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش زمین پر آئی تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ اسی واسطے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ احد کا واقعہ بڑا نازک اور دل خراش ہے۔ میدان احد میں بڑا نقصان ہوا۔ سب سے پہلا اور بڑا نقصان امام الانبیاء کا زخمی ہونا، دوسرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور تیسرا 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تمام محدثین اور تمام دنیا کے فاتحین نے جب غزوہ احد پر نظر ڈالی کہ یہ نقصان کیوں ہوئے تو یہ راز سامنے آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خطائے اجتہادی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ صحابہ کرام نے جان بوجھ کر حضور کا حکم نہیں توڑا۔ اس اجتہادی لغزش پر طعن اور ملامت کی گنجائش نہیں، بلکہ مجتہدین نے فرمایا اجتہادی خطا پر بھی ایک درجہ ثواب ملتا ہے۔ حضور کا حکم تھا اس درے پر کھڑے رہنا جب تک میں نہ کہوں، نیچے نہ اترنا۔ ابتدائی جنگ میں جب دشمن بھاگ گئے تو صحابہ کا خیال تھا کہ جنگ ختم ہو جائے تو نیچے اتر جائیں، کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سمجھ کر وہ درے سے نیچے اترے اور دشمن نے حملہ کر دیا۔ اس سے ہمیں اطاعت امیر کا سبق ملتا ہے، جس میں کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے۔ اہل اسلام کا پرچم سیدنا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ ایک بدبخت آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کے دائیں ہاتھ پر اس طرح وار کیا کہ آپ کا دایاں ہاتھ مبارک شہید ہو گیا۔ آپ نے پرچم اسلام کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، پھر اس بدبخت نے دوبارہ ضرب لگائی، آپ کا دوسرا ہاتھ بھی جدا ہو گیا، لیکن آپ نے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے تھامے رکھا اور بلند آواز میں آیت مبارکہ پڑھی۔ پھر آپ پر تیر سے وار کیا گیا اور آپ نے بھی شہادت کا اعلیٰ جام نوش فرما لیا۔ جب منافقوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی جھوٹی افواہ پھیلا دی تو ایک انصاری مدینہ پاک سے احد کی طرف نکل پڑے۔ جب راستے میں ان کے والد شہید ہونے کی ان کو خبر ملی تو اس عاشق رسول صحابیہ نے کہا، پہلے میں نے اپنے رسول کا حال جاننا ہے۔ پھر ان صحابیہ کو ان کے شوہر اور بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے یہی کہا، مجھے اپنے رسول کریم کی خبر لینی ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ جب ان کو بتایا گیا کہ رسول خدا خیر و عافیت سے ہیں تو عرض کرنے لگیں، مجھے حبیب کریم کا دیدار کرنے دو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو ان کو سکون ہوا اور عرض کیا، اے میرے پیارے رسول، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے۔ اسی غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک میں تیر لگا اور آپ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ حضرت قتادہ اپنی آنکھ ہاتھ میں اٹھائے بارگاہ کونین میں حاضر خدمت ہوئے اور احوال عرض خدمت کیا۔ اللہ کے رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اے قتادہ، اگر تم چاہو تو صبر کر لو، جنت تمہارے لیے ہے، اور اگر تم چاہو تو آنکھ لوٹا دوں گا۔ حضرت قتادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یقیناً جنت بڑی جزا اور عظیم عطا ہے۔ یا رسول اللہ، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جنت بھی عطا فرما دیں اور آنکھ بھی لوٹا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے دست رحمت سے ان کی آنکھ کو پہلی والی جگہ پر رکھ کر لگا دی اور اس آنکھ کی روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ ہو گئی۔ پھر آپ نے ان کے لیے جنت کی دعا بھی فرمائی۔ اسی معرکہ احد میں جب حضرت عبداللہ بن حجش کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ کے محبوب کریم نے
انہیں کھجور کی چھڑی عطا فرمائی۔ جب انہوں نے یہ کھجور کی چھڑی اپنے ہاتھ میں لی تو فوراً ہی تلوار بن گئی۔ اللہ شہدائے احد کے صدقے امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق عطا فرمائے اور ہماری اجتماعی انفرادی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔